7 سال جڑے کاشتکاری دے آنے نے اس دا غلہ جڑا کٹھا کرنا ہے جمع کرنا ہے، اگر اس نے تعبیر دسیے تو طریقہ بھی اس ہی آتا ہوئے گا، کیونکہ آپ نے فرمایا سی کہ جڑا 7 سال کاشتکاری ہوئے گی سبزہ ہوئے گا اس سال دے اندر سٹیا سمیت گندم جڑی ہے انہوں سنبھال لیا جائے تاکہ وہ خراب نہ ہوئے، سٹیا سمیت ہی۔ تو انہاں پیشن گوئیاں دے بادشاہی وقت نے کہا کہ کیوں نہ یہ سارا نظام انہاں دے ہاتھ میں دیتا جائے، بلکہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگر مینوں نگہبانی واسطے تو تسی میرا انتخاب کر دے ہو تو پھر یہ جڑا سارا معاملہ ہے میرے ہاتھ میں دیتا جائے، مینوں اس کا حاکم بنایا جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نو حاکم وقت بنایا گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ 7 سال گلہ کٹھا کیتا، یہ غلہ اتنا کٹھا ہویا کہ آپ نے 7 سال تو بعد قحط سالی شروع ہو گئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی حکمت عملی دے نال یہ غلہ لوگوں دے وچ تقسیم کرنا شروع کر چھڑیا۔ سنو، حضرت یوسف علیہ السلام دے کول اے مصر دے لوگ آئے، انہوں نے مال و متاع پیش کیتا، انہوں نے کہا ساڑھے کو مال لگو تے غلہ دیو، غلہ دیتا گیا، مال لے لیا گیا۔ ہن اگلے سال یہ آئے تو انہوں نے آکھیا ساڑھے جانور رکھو سانو مال دیتا جائے، تو آپ نے مال دیتا۔ پھر اگلے سال آئے تو کہہ لگے ساڑھی زمین رکھو سانو غلہ دیو، تو آپ نے زمینہ رکھیاں تو غلہ دیتا۔ پھر کچھ اگلے سال آئے تو کہہ لگے ساڑھے نوکر چاکر ساڑھے غلام جڑے نے وہ تسی لے لو تو سانو غلہ دیتا جائے، حتیٰ کہ مصر دے لوگاں نے اپنی ہر چیز دے چھڑی، آخری سال جڑا 7واں سال سی اس سال دے اندر خود بھی غلامی میں آ گئے مصر والے، آپ غلامی میں آ گئے کہ اے یوسف ساڑھے کو غلہ ختم ہو چکیا ہے، دیر واسطے مال بھی کوئی نہیں، دیر واسطے جانور بھی کوئی نہیں، دیر واسطے غلام بھی کوئی نہیں، ہن ساڑیاں جانا رہ گئیاں نے، یہ تسی اپنے کو رکھ لو، اپنی غلامی میں رکھ لو تو سانو غلہ عطا کر دیو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی طرح کیتا۔ تو دوستان محترم، یہ سارے مصر دے اندر رہن والے جڑے میرے یوسف نو خریدن واسطے نکلے سن، اج سارے غلام بن کے یوسف علیہ السلام دی نوکری کر دے پے۔ ادھر کنعان دے اندر بھی قحط آیا، کنعان دے اندر بھی قحط آیا۔ وہ قحط نے حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نو اتنا مجبور کر دیتا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بچوں سنیا ہے مصر دا بادشاہ بڑا رحم دل ہے، سنیا ہے کہ وہ بڑی سخاوت کرتا ہے، وہ بڑا رحم دل ہے، کوئی جانتا ہے کہ انہوں خالی نہیں موڑتا۔ تے اے تے نبیاں دا شیوا ہے نا کہ نبیاں دی بارگاہ وچ کوئی خالی جائے تے کدی خالی واپس نہیں آیا، چوریاں بھر کے آਉਂدا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نو جدو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے 10 بھائی تیار ہو گئے، مصر واسطے تیار ہو کے گئے۔ جدو مصر پہنچے تو انہوں نے جناب اپنا تعارف کرایا، کیونکہ بڑے شی جوان سن۔ تاریخ دے اندر آتا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ سب تو خوبصورت یوسف علیہ السلام سن، تے آپ دے جڑے بھائی سن 11، یہ 11 دے 11 بھائی بھی بڑے خوبصورت حسین و جمیل اور جوان سن۔ لوگ ویکھن والے ڈر جاتے سن کہ اتنے خوبصورت اور اتنے جوان۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی جدو مصر دے اندر پہنچے تو یہ مصر دے 5 دروازے سن، جدو اس دروازے میں گزرے تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ انہوں کو مال بڑا تھوڑا سی، خریدن واسطے غلہ مال بڑا تھوڑا سی، تو انہوں نے جناب والا حضرت یوسف علیہ السلام دے ایک نوکر نے اپنا تعارف کرایا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام دے کول پہنچیا، جا کے کہنے لگا شام دے وچوں کنان شہر ہے، اس شہر دے وچوں نبی زادے آئے نے جڑے اپنے باپ دا نام یعقوب دانے نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام نامی اسم گرامی جدو اس نوکر دی زبان تے آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنا تخت چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، کیونکہ باپ دا نام 36 سالہ بعد سنیا، 36 سال گزر چکے سن،
ذرا غور کرو مسلمان بھائیو، ساڈا بچہ ساڈا بیٹا ساڈے کو ایک 6 مہینے واسطے سال واسطے دور چلا جائے کاروبار دی غرض نال، جدو واپس آتا ہے تو ساری محبت کی انتہا نہیں ہوتی۔ ذرا غور کر کہ جس نے 40 سال فراق کے باپ دے فراق دے اندر گزارے ہون گے، جدو انہیں اپنے باپ کا نام سنیا ہوئے گا تو کتنا خوش ہویا ہوئے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو سنیا تو آپ نے فرمایا انہوں نے مہمان خانے دے اندر بٹھایا جائے، انہوں نے اچھا کھانا کھلایا جائے، بلکہ انہوں نے پوشاکاں پہنایا جان، انہوں نے لباس پہنایا جائے۔ حضرات محترم ادھر یوسف علیہ السلام دے بھائی پہنچے تو ادھر بی بی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام تو اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر بیٹھی، اور اتھوں تک اپنے انہاں بھگواناں نوں ٹھوکر مار دیتی تے اپنی ٹھوکر دے نال سٹ دیتا، اور لوگاں نوں جیڑا کوئی آ کے آکھے میں یوسف علیہ السلام نوں فلاں چوک وچ دیکھیا ہے تے انہوں انعام دے طور تے اپنا خدا اٹھا کے دے دیندی سی۔ ایک نوکر آیا یوسف علیہ السلام دا، اس نے ویکھیا کہ بانو زلیخا تے کہنے لگا بی بی زلیخا تسی ہو کہ بڑھاپا آ چکیا سی، رو رو کے بنائی جا چکی سی، بڑھاپا سی بنائی جا چکی سی، تو کہنے لگے کہ زلیخا اے تسی ہو، اے تسی اپنا خدا انعام کے طور پہ دے چھڑے ہیں، تسی اس کی پرستش نہیں کر دے؟ تو زلیخا نے آکھیا جدوں دا میں یوسف تک ہے میں کسی ہور دی پرستش کر دی ہی نہیں، میں کسی ہور دی پرستش نہیں کر دی، میں یوسف علیہ السلام دی پرستش کرنی ہاں، وہ دے خدا نوں مننی ہاں۔ حضرات ایتھے بہت سارے لوگاں نے تہمتاں لگائیاں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو بڑا مولوی دنیا تے کوئی نہیں آیا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو زلیخا جیڑیاں پیچھے سرزد جڑیاں غلطیاں ہو چکیاں سن اس کی معافی اپنے رب کو مانگ چکی سی۔ یاد رکھو جتنا بھی گناہگار ہوئے جدو اپنے مالک دی بارگاہ جھک جائے تو کسی انسان دا فتویٰ لان دی جرت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ اوقات ختم ہو جاتی ہے جدو مالک دی بارگاہ بندہ آ جائے، پھر بندہ تے مالک دے درمیان فیصلے ہوتے ہیں۔ تو ساڈا یقین ہے وہ غفور الرحیم ہے، وہ مالک معاف کرن والا ہے۔ تے حضرت یوسف علیہ السلام دے فراق دے اندر انہوں نے سارا مال و متا لٹا چھڈیا تے ضعیفی آ گئی، زلیخا دی اکھا دے اگے جناب والا وہ نبینا ہو گئی، بینائی چلی گئی۔ تو زلیخا جس ویلے آئی پتہ چلیا کہ یوسف علیہ السلام دا گزر ہون والا ہے۔ دوستان محترم حضرت یوسف علیہ السلام دی جتھوں گزر گاہ ہوتی سی نا زلیخا سونگ لیندی سی تے کہندی سی اس رستے جو مینوں یوسف دی خوشبو آندی ہے، اس رستے جو مینوں یوسف دی خوشبو آندی ہے۔ حضرات محترم حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دربار عالیہ تو باہر کھڑے، لوگوں کا جمع غفیر ہے، زلیخا انہوں نے درمیان موجود ہے، تے آواز دے کے کہندی ہے یوسف، کیونکہ آپ دے نام تو کوئی نہیں سی پکاردا، بادشاہ وقت سن کوئی نہیں سی پکاردا، جدو انہوں نے کہا یوسف تو حضرت یوسف علیہ السلام بڑے تعجب دے نال دائیں بائیں دیکھیا کہ مینوں میرے نام نال پکارن والا کون ہے۔ تو جدو اپنے نوکراں نوں کہا پتہ کرو یہ کون ہے، وہ نوکر گئے تو جا کے کہنے لگے کہ پیارے یوسف اسی پوچھیا تو چاہنی کی ہے، انہیں آکھا میں صرف یوسف نال گل کرنا چاہنی ہوں، صرف یوسف نال گل کرنا چاہنی ہوں۔ حضرات محترم حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہوں ساڈے دربار دے اندر رکھیا جائے، اسی واپس راؤنڈ کر کے آواں گے تینوں ملاں گے۔ تو جدو واپس آئے نا تو آپ نے ویکھیا تے دیوانگی دی حالت یہ ہو چکی سی، دیوانگی ہوئے تو پھر اس طرح دی ہوئے، دیوانگی ایسی ہو چکی سی کہ جدو سیدنا یوسف علیہ السلام سامنے آئے نا تو آپ نے فرمایا زلیخا اے تسی ہو؟ آپ نے فرمایا زلیخا نہیں، ہون تے یوسف ہے، ہون تے صرف یوسف ہے، اپنا نام مٹا گئی، اپنی نفی کر گئی۔